السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں قرآن کریم کو یاد کرنے کا طریقہ۔ آج کا عنوان تعلق رکھتا ہے حافظ قرآن سے، یا ایسے حضرات سے، یا ایسی ہماری ماؤں بہنوں سے جو قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں، قرآن یاد کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو یاد کر لیتے ہیں لیکن پھر بھلا دیتے ہیں۔ اب بھولنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم انہی طریقوں کو بیان کریں گے جن طریقوں کو اپنا کر اور ان طریقوں پر عمل کر کے وہ اپنا بھولا ہوا قرآن آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ جو حضرات حفظ شروع کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کچھ رکاوٹیں ہو رہی ہیں، ان کے یاد نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی ان باتوں پر عمل کر کے قرآن کریم کو آسانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حفظ کر سکتے ہیں۔ حفظ کرنے کے بعد جو انسان بھول جاتے ہیں اس کے کئی ریزن ہوتے ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہوتا ہے کہ انسان پڑھنا ہی بند کر دیتا ہے، وہ اس لائن سے ہٹ جاتا ہے، نہ ہی کسی مکتب میں، نہ ہی کسی مدرسے میں، اور نہ ہی کسی ایسی جگہ کے اندر جہاں قرآن کریم کا ماحول ہے وہ اپنا وقت دے پاتے ہیں۔ ایک ریزن یہ ہوتا ہے قرآن کریم کو بھولنے کا، اور دوسرا ریزن جو ہوتا ہے وہ ہے معصیت اور ہمارے گناہ۔ انسان ایسے ایسے گناہ کرتا ہے، انسان ایسے ایسے گناہوں میں ڈوب جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا مقدس کلام اس کے سینے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن اور معصیت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جب انسان معصیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ کا کلام اس کے سینے سے رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جس طریقے سے بندھی ہوئی رسی سے اگر اونٹ کو کھول دیا جائے اور جس تیزی سے وہ اونٹ بھاگنا شروع کرتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان گناہوں اور معصیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو قرآن کریم بھی اس کے سینے سے اتنی ہی تیزی سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خیر، جب انسان معصیت سے تعلق جوڑتا ہے تو جو چیزیں اللہ سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ چیزیں خود بخود اس سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مگر جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ چاہے، اللہ اسے ڈھیل بھی دیتا ہے، اللہ اسے تھوڑی مہلت بھی دیتا ہے، لیکن اس ڈھیل اور اس مہلت کو انسان اپنا کانفیڈنس اور اپنی صلاحیت نہ سمجھے کہ میرے قرآن اب بھی ایسا ہی یاد ہے اور میں گناہ بھی کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کے سینے سے نکال لیتا ہے، جو بندہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ خیر، بھولنا بحیثیت انسان بھول سکتا ہے، بھولنا اس کی فطرت میں شامل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز انسان بھول جائے اور پھر اس کو یاد کرنے کے بھی طریقے نہ ہو۔ جب بندہ بھولتا ہے تو اس کے یاد کرنے کے بھی کچھ طریقے ہیں۔ آئیے انہی طریقوں کو جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ دیکھو، سب چیز ہوتی ہے شوق اور لگن سے۔ اگر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے قرآن یاد ہو جائے تو پھر اس کو محنت بھی ایسی ہی کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کو اگر یاد کرنا ہے تو پھر اس کے کچھ طریقے ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں جنہیں اپنانا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اس کے بعد ہمارا یاد کرنا انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ تو خیر، قرآن کریم کی دیکھ کر خوب کثرت سے تلاوت کی جائے۔ جب ایسا لگنے لگے کہ ہاں یہ چیزیں ہم پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کو یاد کرنا شروع کیا جائے۔ اب خالص یاد کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اب جب یاد ہو جائے اب اس کو پختہ بھی کرنا ہے۔ پختہ کرنے کی تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کسی دوسرے حافظ قرآن کو پکڑ لیں اور اسے اپنا ساتھی بنا لیں، اسے سننے اور سنائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان 5 وقتہ فرض نمازیں تو ادا کرتا ہی ہے، اس کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں، نفلیں ہوتی ہیں، ان میں انسان اپنے پارے کو تقسیم کر لے کہ کتنی رکعات میں، کتنے صفحات میں، کتنے رکوع پڑھنے ہیں اور کتنے صفحات پڑھنے ہیں۔ اس طریقے سے اگر وہ ڈیوائیڈ کر لے گا اپنے پاروں کو اپنی رکعت کے اندر تو انشاءاللہ تعالی یاد کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی حفظ کر لے، حفظ کرنے کے بعد اگر وہ مدرسے کی لائن سے نہیں لگا ہوا ہے تو روزانہ کم از کم ایک پارے کی تلاوت ضرور کرے، چاہے ناظرہ ہی میں تلاوت کرے۔ انشاءاللہ تعالی جب اس کی یہ روٹیشن رہے گی، وہ روزانہ پڑھے گا پابندی کے ساتھ، تو دعویٰ ہے کہ وہ قرآن کریم کو کبھی نہیں بھولے گا۔ تراویح آنے پر، رمضان آنے پر انشاءاللہ تعالی اسے وہ محنت نہیں کرنی پڑے گی جو اکثر حافظ قرآن کرتے ہیں، اس طریقے سے یاد کرتے ہیں گویا کہ وہ حافظ ہی نہ ہوں۔
خیر، اور ہمارے وہ حضرات جو حفظ کرنا چاہتے ہیں، حفظ میں رکاوٹ ہو رہی ہے، ان کے یاد نہیں ہوتا، وہ بھی مایوس نہ ہو، وہ بھی اللہ کا نام لے کر کے اچھے استاد کے پاس پڑھنا شروع کریں، اپنی کلاس میں، اپنی درسگاہوں میں پابندی کے ساتھ حاضری دیں، گناہوں سے اور معصیتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بڑے شوق و ذوق کے ساتھ، بڑی محنت اور لگن کے ساتھ قرآن کریم کو حفظ پڑھنا شروع کریں۔ دیکھو اللہ کی کتاب ہے، جتنا ہم اسے وقت دیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو ہمارے ساتھ شامل فرمائیں گے۔ اور ہمارے وہ حضرات جو حافظ نہیں ہیں، وہ بھی اگر کچھ صورتیں یاد کر لے تو ان کے لیے بھی بڑے فائدے کی بات ہے، رمضان المبارک میں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر ان کے لمبی لمبی صورتیں کچھ یاد ہوں گی تو وہ اپنی تہجد کی رکعتوں کو لمبی لمبی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ بسا اوقات ہوتا ایسا ہے، بہت سے حضرات ہوتے ہیں جنہیں تہجد پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن وہ اٹھتے ہیں وہی علم ترا اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، یا وہ اپنی عبادت کے اندر وہ روحانیت نہیں پیدا کر پاتے جو بڑے بڑے علماء کرام یا جو ہمارے بڑے بڑے تہجد گزار کر لیتے ہیں۔ اس کی محرومی کا سبب یہی ہے کہ ان کی صورتیں یاد نہیں ہوتی، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی صورت پڑھ کر کے، جلدی پڑھ کر کے، اور ایسے ہی بس فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت کارگر ثابت ہوگا اگر انسان کچھ صورتیں یاد کر لے۔ اور دیکھیے، یاد کرنے کا راز جو ہے وہ ہے کثرت تلاوت، کیونکہ جب انسان قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور انسان اس کو کبھی نہیں بھولتا۔ اس کا کھلا اگزامپل سورہ فاتحہ ہے۔ انسان نہ جانے پورے وقت کے اندر کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، اس کے بالکل ایسے یاد ہوتی ہے جیسے کہ اپنے ماں باپ یاد ہوتی ہیں۔ اس کے اندر کسی بھی انسان کی شاید غلطی نہیں آتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اس کو کثرت سے پڑھتا ہے۔ تو قرآن کریم کبھی یاد رکھنے کا راز یہی ہے کہ اس کی کثرت سے خوب تلاوت کی جائے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سبھی کو قرآن کریم یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رکاوٹیں اس کے یاد کرنے میں آ رہی ہیں یا اس کو حفظ کرنے میں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رفع دفع فرمائے، اور قرآن کریم کو یاد کرنا ہم سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ مزید دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سبھی کو قرآن کریم کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ایسی ہی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔